کامیاب ہو گئی تو بہت سارا مال دیا جائے گا، ہمیں کرسی مل جائے گی۔ نوجوان لڑکی نے کہا کہ اس کا ایمان چھیننا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، آپ پریشان نہ ہو علی بزرگوار، میں اس کا ایمان ایک ہی رات میں چھین لوں گی۔ اللہ اکبر، نوجوان ہے، 18-19 سال کی عمر ہے۔ حضرات وزیر نے اپنی بیٹی سے کہا ٹھیک ہے، کمرے میں نوجوان کو بند کر دیا۔ رات کا حصہ گزر گیا، بن سمر کر کے دنیا کا حسن زلفوں کو لہراتے ہوئے ادھ کچا لباس پہن کر کے کمرے میں جب پہنچی ہے، مگر واہ رے مسلمان، 19 سال کی عمر ہے۔ مسلمان نے دیکھا کوئی خاتون کمرے میں آئی ہے، مسلمان نوجوان نے فوراً نیت باندھ لی اور اللہ اکبر کہہ کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھی اور پوری رات نماز میں گزار دی۔ صبح کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز پڑھ کر کے نوجوان بیٹھا رہا، خاتون واپس گئی، باپ انتظار میں تھا، بیٹی کیا خوشخبری لائی؟ تو نوجوان بیٹی نے کہا باپ جان، جس کے پاس تم نے پہنچایا تھا ایسا لگتا ہے آج اس کی کوئی عبادت کی رات تھی، آپ گھبرائے نا۔ دن گزر گیا، شام ہو گئی، سورج نے اپنا چہرہ نقاب میں چھپا لیا، گھروں میں چراغ روشن ہو گئے، بن سمر کر کے لڑکی گئی۔ جیسے ہی کمرے میں پہنچی، وہ نوجوان مسلمان حافظ قرآن تھا، اس نے سورہ فاتحہ سے لے کر کے والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ دیا۔ لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا گوارا نہ، ایک نہیں دو نہیں 39 راتیں 39 راتیں لڑکی آتی رہی، مگر واہ رے مسلمان، واہ رے مجاہد اسلام، 39 راتیں گزر گئی، نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ جب 40ویں رات آئی تو نوجوان لڑکی نے خود ہی قریب آ کر کہا اے نوجوان، میرا حسن تو وہ ہے کہ گلیوں میں لوگ کھڑے رہتے ہیں مجھے دیکھنے کے لیے، مگر 39 راتیں گزر گئی، تو نے چھیڑ چھاڑ کرنا تو الگ بات ہے، مجھے جی بھر کے دیکھا نہیں۔ اے نوجوان ایک بات بتا دے، کیا مجھ سے حسین بھی کسی کو تو نے دیکھ لیا ہے؟ تو نوجوانوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، تاریخ ساتھ جملہ سنو۔ نوجوان مسلمان نے کہا تھا رے سنو، جن نگاہوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا، جن نگاہوں نے نبی کا جلوہ دیکھا، جن نگاہوں نے نبی کا دیدار کیا ہو، ان نگاہوں کے سامنے دنیا کا حسن جچتا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، نگاہوں کے سامنے دنیا کا حسن جچتا ہی نہیں ہے۔ نوجوان نے جب یہ سنا نوجوان سے تو لڑکی کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، اور نوجوان نے کہا ہم مسلمان ہیں اور مسلمان غیر محرم پر نظر ڈالنے کی اجازت نہیں، غیر محرم پر نظر ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو لڑکی نے جب یہ سنا تو کہا اے مسلمان، جو مذہب اتنا بہتر ہو، جو دھرم اتنا پاکیزہ ہو، جو اسلام اتنا پوتر ہو، کہ تنے تنہا 39 راتیں گزر گئی، نظر اٹھا کر کے دیکھنے کی اجازت نہ دے رہا ہو، وہ مذہب کتنا اچھا ہوگا، کتنا سچا ہوگا، کتنا پیارا ہوگا۔ اے نوجوان، اب مجھے کلمہ پڑھا کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، علماء اہل سنت، مذہب اسلام، عظمت اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عیسائی کو بہت ناز تھا اپنی دختر پر،
عیسائی کو ناز تھا اپنی دوشیزہ پر، عیسائی کو ناز تھا اپنی بیٹی پر، بھیجا تھا اسلام کا کلمہ پڑھنے والے کا ایمان چھیننے کے لیے، مگر وارے مسلمان کا کردار، وارے نوجوان کا کیریکٹر، وارے نوجوان کی نظریں اسلام چھیننے والی اسلام کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد نوجوان لڑکی نے کہا، اے نوجوان، اب میں مسلمان ہو چکی ہوں، یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، میں استبل جا رہی ہوں، 2 گھوڑے لا رہی ہوں۔ کیا ہے مذہب اسلام؟ مسلمان بن کر کے تو دیکھو۔ نوجوان لڑکی گئی، استبل کہتے جہاں گھوڑے باندھے جاتے، 2 گھوڑے لے کر آئی، اور آنے کے بعد ایک گھوڑے پر اس نوجوان سے کہا کہ ہم بھی بیٹھیں، آپ بیٹھو۔ نوجوان نے کہا نہیں، ایک گھوڑے پر ہم آپ نہیں بیٹھ سکتے، تمہارا گھوڑا الگ ہوگا، ہمارا گھوڑا الگ ہوگا۔ دونوں گھوڑے پر رات کی تاریکی میں کمرے سے نکلے، کچھ دور آگے بڑھے، گرد و غبار اڑنے کا احساس ہوا۔ نوجوان لڑکی نے کہا، لگتا ہے مسلمان ابا کو خبر ہو گئی ہے، سپاہی گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس نوجوان مسلمان نے ایک جملہ کہا تھا، لکھ لو مسلمانوں۔ اس نوجوان مجاہد نے کہا، پریشان مت ہو، 1000 کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ عیسائیوں کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ سبحان اللہ۔ مسلمان نبی کا کردار لے کر جیتے تھے، نظریں جھکا کے چلتے تھے۔